یار یہ جو امریکہ روڑا ڈالتا رہتا ہے ہمارے متعلق کہ پاکستان کا ایٹم بم سیو نہیں ہے نہیں ہے محفوظ ہے، نہیں جی نہیں محفوظ. پھر کوئی سیاح سا بندہ ان کا کہتا ہے نہیں جی محفوظ ہے، اس کے بعد کوئی 3 مہینے سے آرام رہتا ہے، 3 مہینے بعد پھر کوئی روڑا ڈال دیتا ہے. بالکل ان کو یہ انڈیا نظر نہیں آتا بھائی. ہاں انڈیا کے بارے میں تو تم نے کل پرسوں پڑھا نہیں، وہ رشیا نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو نیوکلیئر سٹیٹس نہیں دیتے، اور اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو سیفٹی میئرز ہیں یہ آبسلیٹ ہیں. 9 دسمبر کو بامبے سے 3 بندے گرفتار ہوئے ہیں جن کے قبضے سے 5 کلو ڈپلیٹڈ یورینیم پکڑی گئی ہے، اور یہ یورینیم کی جو کیٹیگری ہے 238 یہ وہ تھی. یہ ہوتا ہے کہ استعمال ہوئی تھی. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نیول کچھ سامان تھا، نیوی کا کچھ سامان آ رہا تھا، اس سے شپ ہو کے باہر سے کہیں سے آئی ہے. اور یہ اس طرح لوگ دندناتے پھر رہے ہیں آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اپنے شہر میں، اور یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایون جو ڈپلیٹڈ ہے یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس سے آپ بے شمار چیزیں بنا سکتے ہیں، ڈرٹی بامبز بنتے ہیں اس کے ساتھ. اور اگر یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ تھوڑا سا ٹریول کر کے ادھر ادھر کہیں جائے، اور وہاں پر انڈین ایک سے ایک سائنٹسٹ پڑا، فار سیل بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، آپ کسی سے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے 25 نومبر کو ایک ڈیزاسٹرس سچویشن تھی، پتہ وہاں پہ ایک نیوکلیئر ایمرجنسی تھی. کدھر ہے یہ؟ کرناٹک کا علاقہ ہے کیج. وہاں کا جو پاور پلانٹ ہے اس سے گیس لیک ہوئی جس سے تابکاری مواد پھیلا. 55 بندے ہاسپٹلائز ہوئے، 2 کی حالت شدید خطرے میں تھی. اور وہ ہوا کیا کہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل جو ہے وہ پکڑا گیا. ایک واٹر کولر تھا، اس میں جو پانی تھا وہ کنٹامینیٹڈ تھا، گیس لیکیج ڈیٹیکٹ ہوئی. وہ سائنٹسٹ سب خود کنفیشن دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جگہ جگہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. رشینز ٹھیک کہتے ہیں، امریکنز کا ابھی دھیان اس طرف پڑ نہیں رہا کہ ان کے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ آبسلیٹ ہیں، وہ اذکار رفتہ ہیں. لیکن 1994 میں جو ہوا تھا وہ تو بہت شدید تھا، وہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. یہ دبا جاتے ہیں نا، جس طرح رشینز نے چرنوبل دبایا تھا. نہیں تو اس سے تو ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے یار، ہماری تو کندھ سے کندھ سانجھی ہے. بالکل خطرہ ہے. یہ ہمارے حکمران کے کنوں میں تیلیاں پھیر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں اس پہ شور مچاتے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ جانتا ہے، ہر چیز چھوڑ کے اس مسئلے کو پکڑ لیں، شور مچائیں پورا. ہاں، شور مچانے کا اول تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. اگر کوئی ہاتھ آتا ہے تو ہم اس پہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت. اب یہ دیکھو، یہ بڑی ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس سے ہمیں براہ راست خطرہ ہے، چائنا کو خطرہ ہے. یہ ممالک انہیں شور مچانا چاہیے، انہیں کھپ ڈالنی چاہیے. کم از کم پاکستان جو براہ راست اس کا شکار ہو سکتا ہے. یہ جو ہر تیسرے دن تابکاری ہو رہی ہوتی ہے، ہر تیسرے چوتھے دن وہاں پہ چوری کی وارداتیں، پھر یورینیم قبضے سے پکڑا جانا، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے. امریکہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کس کے اوپر اندھا اعتماد کرتا چلا جا رہا ہے. ہر تیسرے دن ہمارے نیوکلیئر ٹریگر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے پورا یورپ اور امریکہ. یہ ذرا ہمارے نیبرہڈ میں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو یہ نیوکلیئر ڈیزاسٹر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ری ایکٹر پھٹ جاتا ہے؟ یہ میلٹ ڈاؤن کہلاتا ہے. یہ میلٹ ہو جاتا ہے. میلٹ ڈاؤن، ہیٹ اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس میں نیوکلیئر فیول ہوتی ہے اس سے وہ پگھل جاتا ہے. اور اس کا یہ جو تاریخ کے جو ویسے چھوٹی موٹی تابکاری تو ہوتی رہتی ہے، ایک آدھ دفعہ ہمارے ہاں بھی ہوئی تھی، لیکن جو میجر ڈیزاسٹرز ہیں نا ان میں سب سے پہلا تھا 1952 میں کینیڈا میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 1979 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں پینسلوینیا. اچھا جی پینسلوینیا میں ہوا تھا. پینسلوینیا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہے 3 آئلینڈ نیوکلیئر پاور پلانٹ، وہاں پہ ہوا. اور 1986 میں جو ورسٹ ایور ڈیزاسٹر ہے، 1986 اپریل 26، یہ کہاں ہوا تھا؟ چرنوبل میں. میں نے ابھی گزارش کی ہے، رشیا میں. اس وقت سوویت یونین تھا اور علاقہ تھا یوکرین، اور اس مہارت کے ساتھ دبا گیا تھا پورا سوویت نظام. اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کیا ہوا. 2 دن تک تو خاموشی تاری رہی تھی، اور ایک شدید ڈیزاسٹر یہ پی ہی گئے.
وہ تو ہماری دنیا پوری کی قسمت اچھی تھی کہ پتہ چل گیا. پتہ کیسے چلا کہ سویڈن کی لیبز جو ہیں, سویڈن کی لیبز نے ڈیٹیکٹ کیا کہ جناب یہاں سے تو ریڈیو ایکٹیو بلو پچھلے 24 گھنٹوں سے بڑی شدید آ رہی ہے, بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, آپ چیک کریں. تو سوویت یونین نے انکار کر دیا, جی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں, ہمیں نہیں پتا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیٹلائٹس کی مدد سے پھر اس کو ڈیٹیکٹ کیا, اور پھر انہیں ایک شرمندگی سے بھرپور بیان دینا پڑا کہ جناب ہمارے یہاں یہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, بڑا شدید میلٹ ڈاؤن ہوا ہے. اور میرے امال کا جس طرح یہ چرنوبل ہوا ہے, کہیں ادھر کرناٹکو بل نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے. صحیح کہہ رہا ہوں, ان کی تو ٹیکنالوجی بھی تھرڈ کلاس ہے, رشین سے انہوں نے لی ہوئی ہے ٹیکنالوجی. بالکل بالکل. ادھر تو کوئی پاس مائی تندور والی روٹیاں پکا رہی ہے, اس کا سیک ہی چڑھ جائے یار, ٹمبا بیچارہ پگھل جائے. اس طرح نہیں پگھلتا, لیکن یہ واقعی خطرناک صورتحال ہے. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.